پروگرام کے اگلے مقرر ہیں محمد صفدر مکی۔ محمد صفدر مکی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ انتہائی قابل احترام معزز علماء کرام و معزز سامعین کرام، مختصر حمد و صلاۃ تو بعد اللہ تعالیٰ نے جتنی عبادات دا حکم دیتے، تمام قسم دی عبادات دا مقصد حصول تقوی ہے۔ اگر تقوی نہ ہوئے تو اللہ دے ہاں کسی قسم دی کوئی عبادت بھی قابل قبول نہیں۔ پہلی بات کہ ہر قسم دی عبادت دا مقصد حصول تقوی ہے، جویں کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم دی سورۃ الحج دی آیت نمبر 37 دے اندر فرمائے، لَن يَنَالَ اللَّهَ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا وَلَكِن يَنَالُهُ التَّقْوَىٰ مِنكُمْ۔ اللہ فرمائے او دنیا کائنات دے اندر رہن والے لوگوں، میں اللہ کریم کو تاری قربانی دا گوشت نہیں چاہیدا، میں اللہ کریم کو تاری قربانی دا خون نہیں چاہیدا، بلکہ میں اللہ دیکھنا یہ چاہتا کہ کیڑا بندہ ہے کہ جڑے بندے دے دل دے اندر تقوی موجود ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم دے روجے مقام دے اتے روزے دا مقصد بیان فرمایا، لعلکم تتقون۔ اور امام کائنات نبی علیہ السلام نے فرمایا، ان اللہ لا ينظر الى صورکم واموالکم وَلَكِن يَنظُرُ إِلَىٰ قُلُوبِكُمْ وَأَعْمَالِكُمْ، کہ وہ دنیا کائنات دے اندر رہن والے لوگوں، بے شک اللہ تعالیٰ تیری شکل و صورت دی طرف نہیں دے دا، اللہ تعالیٰ تیرے اموال دی طرف نہیں دے دا، بلکہ اللہ دے دے تو تیرے دلیں دی طرف دے دے، اللہ دے دے تو تیرے اعمال دی طرف دے دے۔ حضرات حدیث دے الفاظ تے غور کرو، امام کائنات نبی علیہ السلام نے پہلے دل دا ذکر کیتے، بعد دے اندر اعمال دا ذکر کیتے۔ ادا مطلب ہے اگر دل دے اندر تقوی موجود ہو سی تو اللہ عبادتاں قبول کرے سی، اگر دل دے اندر تقوی موجود نہ ہوئے اللہ سارا عبادتاں ضائع کر دیں دے۔ تقوی دی تعریف کیا ہے؟ تقوی آکھیا کہ کو میں نے امام ابن حبان رحمہ اللہ فرمائن، خل الذنوب صغیرہا و کبیرہا ذاق التقیٰ، کہ بندہ ہر چھوٹے اور بڑے گناہ کے بچ ونے، پرہیزگاری اختیار کر گنے، ہی چیز سنا تقوی ہے۔ اور صحیح مسلم دی روایت ہے، امام کائنات نبی علیہ السلام نے اپنے دل دی طرف اشارہ کر کے فرمائے، التقوی ہا ہنا ویشیر الی صدرہ 3 مرات۔ حضرات تقوی دی اہمیت دا اندازہ ای بات کے بھی کیتا بن سکتے کہ اللہ تعالیٰ نے تمام انبیاء اور رسول کو حکم دیتے کہ تقوی اختیار کرو، یا ایھا الرسل کلوا من الطیبات واعملوا صالحا انی بما تعملون علیم، وَإِنَّ هَٰذِهِ أُمَّتُكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَأَنَا رَبُّكُمْ فَاتَّقُونِ۔ اور اللہ تعالیٰ نے امام کائنات نبی علیہ السلام دے بیویوں کو بھی یہ حکم دیتا، یا نساء النبی لستن کأحد من النساء ان اتقیتن فلا تخضعن بالقول۔ اور قرآن کریم دے دوسرے مقام دوتے فرمایا، واتقین اللہ۔ اللہ فرمائے دے او نبی دی بیویوں اپنے دل دے اندر تقوی پیدا کرو،
دنیا کائنات دی کوئی عورت بھی تیری عظمت دا مقابلہ نہیں کر سکتی. اپنے دل دے اندر تقوی پیدا کرو, دنیا کائنات دی کوئی عورت بھی تیری مثال پیش نہیں کر سکتی. اور اللہ نے امام کائنات نبی علیہ السلام کو یہ وصیت کی تھی, یا ایھا النبی اتق اللہ ولا تطع الکافرین والمنافقین. اور امام کائنات نبی علیہ السلام نے فرمایا, واللہ انی لأخشاکم للہ, کہ دنیا کائنات دے اندر رہن والے لوگوں یقیناً میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تقوی دے اندر توری بنسبت زیادہ ہاں. حضرات اگر تقوی نہ ہوئے اللہ کسی قسم دی عبادت بھی قبول نہیں کریں گا. تقوی دی کتنی اہمیت ہے. وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابْنَيْ آدَمَ بِالْحَقِّ إِذْ قَرَّبَا قُرْبَانًا فَتُقُبِّلَ مِنْ أَحَدِهِمَا وَلَمْ يُتَقَبَّلْ مِنَ الْآخَرِ قَالَ إِنَّمَا يَتَقَبَّلُ اللَّهُ مِنَ الْمُتَّقِينَ. اللہ فرمے دے حضرت آدم پیغمبر دے دو بیٹے ہیں, ایک دنا قابیل تے بے دنا حابیل ہے. انہیں دوئے سے بزاجیں قربانی کی دیئے. میں اللہ نے ایک دی قربانی کو قبول کر کی دے, ایک دی قربانی کو ضائع کر دیتے. حضرت آدم پیغمبر دے جیرے بیٹے دی قربانی کو میں اللہ نے قبول کی دے. ان دی وجہ ہے, ان دا سبب ہے کہ ان بیٹے دے دل دے اندر تقوی موجود ہے. حضرات عبادتاں تے عبداللہ بن ابی بن سلول نے بھی بڑا کی جن, لیکن تقوی موجود رہی, اللہ نے سارا عبادتاں ضائع کر دیتے. حضرات تقوی پیدا کرو. اس دنیا کائنات دے اندر سارے واسطے امام کائنات نبی علیہ السلام دی زندگی بہترین نمونہ ہے. لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. اور امام کائنات دا تقوی دیکھو. امام کائنات حضرت حسن کو نار رلا کے ویندے پین. حضرت حسن نے ایک کھجور دا دانا چاہ کے منہ دے اندر داخل کر رہے تھے. امام کائنات نے فوراً حضرت حسن دے منہ دے وچوں کھجور دا دانا کٹ گئے دے. آپ نے حضرت حسن دے حلق دے وچوں کھجور دا دانا کٹ گئے دے. آپ نے فرمایا, حسن بیٹا اگر کل قیامت والی نہار اللہ نے کھجور دے متعلق میں نے پوچھ گیا میں اللہ کو کیا جواب دے ساؤں. حضرات ایسا تقوی اور پرہیزگاری اختیار کرو. اور اللہ نے اہل ایمان کو, اہل اسلام کو یہ حکم دیتے کہ تقوی اختیار کرو. قرآن کریم دا پہلا مقام, یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون. قرآن کریم دا دوجا مقام تے تقوی دی اہمیت, یا نساء یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام. حضرات تقوی دی اہمیت قرآن کریم دا تریجا مقام, وَلَقَدْ وَصَّيْنَا الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَإِيَّاكُمْ أَنِ اتَّقُوا اللَّهَ. حضرات تقوی دی اہمیت قرآن کریم دا چوتھا مقام, یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون. حضرات تقوی اختیار کرو, کیونکہ عزت دا معیار ہے تا تقوی, عظمت دا معیار ہے تا تقوی. ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم. جنت دے داخلے دا معیار ہے تا تقوی. اعدت للمتقین وسیق الذین اتقوا ربهم الى الجنت زمرا. اللہ تو دعا ہے کہ اللہ تعالی اہل ایمان کو, اہل اسلام کو تقوی دی دولت نصیب فرماوے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. ہمارے معزز مہمانان اس دوران کو تشریف لائے, فضیلت الشیخ قاری احسان الحق صاحب حافظہ اللہ تعالی, اللہ تعالی ان کی تشریف آوری کو قبول فرمائے. قاری عزیر الحق مدنی صاحب حافظہ اللہ تشریف لائے. اسی طرح قاری محمد مصطفیٰ صاحب جو سابق مدرس ہیں ہمارے ادارے کے,
وہ بھی تشریف لائے۔ اسی طرح ہمارے ادارے کے فاضل اور ہمارے ادارے کے سابق مدرس قاری محمد یعقوب شیر صاحب تشریف لائے۔